اس لیے زیادہ تر لوگ اندازہ لگاتے ہوئے مجھے بھارتی سمجھتے ہیں۔ کرتاج ایئرپورٹ پر میں نے دھوپ سے بچنے کو قطار توڑی اور اندر پہنچ گیا۔ اول تو کسی نے دھیان نہیں دیا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا تو یہی سمجھیں گے کہ دیکھو بھارتیوں میں ذرا تمیز نہیں ہے۔ ٹرمینل کے اندر قدم رکھتے ہی منا بھائی MBBS کا مشہور ڈائلاگ ذہن میں گونج اٹھا، او تیری بھائی یہ روم تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ ارے تیری بھائی یہ روم تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا یار۔ واقعی حال اتنا چھوٹا تھا کہ پورا دیکھنے کے لیے سر گھمانے کی ضرورت نہیں تھی، چھوٹا اور لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا۔ ہوا میں عجیب سی بو تھی، پسینے، لوگوں اور پرفیومز کی ملی جلی خوشبو، وہ خوشبو جو صرف ایئرپورٹس پر ملتی ہے اور کسی بھی اجنبی ملک میں انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تم گھر سے بہت دور آ چکے ہو۔ میرا نام شہیر عادل ہے، میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے بھی میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ خیر باری آنے پر میں تمام مراحل طے کرتا جب سیکیورٹی پوائنٹ پر پہنچا تو وہ سیکیورٹی آفیسر جو پہلے تمام مسافروں سے بے نیاز ایک طرف بیٹھا تھا مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو گیا۔ پیچھے پہننے والا بیگ تو چیک نہیں کیا، لیکن میں اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر گیا تھا جس میں میزبان کو دینے کے لیے نمک کے لیمپ تھے۔ یہ نمک کے لیمپ غیر ملکی دوستوں کو دینے کے لیے بہترین تحفہ ہے، پائیدار، خوبصورت اور منفرد۔ سیکیورٹی آفیسر نے اشارے سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، اور میں نے بھی اشارتاً بتایا کہ لیمپ ہے۔ کہتا ہے چلا کر دکھاؤ۔ اس کے لہجے میں شک کم اور تجسس زیادہ تھا۔ اب بھلا یہ کوئی چابی والا کھلونا تھوڑی ہے کہ چلا کر دکھاؤں۔ باہر آ کر میرا ارادہ تھا کہ اپنے میزبان کو وائی فائی سے میسج کر کے اپنے کھڑے ہونے کی جگہ بتاؤں گا، لیکن باہر وائی فائی نہیں تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی نامعلوم کہانی ابھی شروع ہونے کو ہے اور میں اس کے پہلے صفحے پر کھڑا ہوں۔ باہر آ کر ایک شخص کو اپنے میزبان کا فون نمبر دیا اور درخواست کی کہ اسے کال کر کے میرے یہاں کھڑے ہونے کی اطلاع دے دیں۔ یہاں بتاتا چلوں کہ تیونس کے پورے سفر میں اپنے میزبان کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں ملا جو انگلش بولتا یا سمجھتا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کرنے کے لیے بھی پیچیدہ اشاروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس بھلے آدمی کے کال کرنے کے 2 منٹ بعد ہی میرا میزبان وہاں پہنچ گیا۔ راستے میں سے سم لیتے ہوئے ہم میزبان کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ دروازے پر ہی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ خاتون نے اپنے بچوں کی طرح میرا ماتھا ایسا چوما کہ سفر کی ساری تھکن رفو ہو گئی۔ اندر گئے تو میزبان کی بہن ملی جو ایک دن پہلے ہی اسپین سے آئی تھی۔ تیونس میں فرانسیسی کلچر نظر آتا ہے، وہاں مرد و عورت بغیر کسی تمیز کے گال سے گال ملا کر ملتے ہیں۔ ہمارے انگریزوں کی طرح ہاتھ ملاتے ہیں اور ایتھوپیا میں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کندھے بھی ملاتے ہیں۔ اس فرانسیسی ثقافتی قربت کا یہ نقصان ہوا کہ 2 دن بعد ہم دونوں کو کرونا ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ اسپین سے لے کر آئی تھی یا میں پاکستان سے لے کر گیا تھا۔ خاتون خانہ نے دعوت کا پورا اہتمام کیا ہوا تھا، مچھلی کا سالن، زیتون کا اچار اور ساتھ میٹھے میں حلوہ تھا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں نے سلاد کے اوپر ٹیونا مچھلی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے دیکھے۔ تیونس میں بھی فرانس کی طرح ڈنڈے کی طرح لمبی ڈبل روٹی کھانے میں استعمال ہوتی ہے جسے بیگٹ بولتے ہیں۔ لذیذ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ گھنٹے ہم نے آرام کیا اور پھر شام کو گھومنے نکل پڑے۔ سڑک کنارے دکانوں کے ساتھ ساتھ رنگ برنگی جھنڈیاں دیکھ کر میں نے میزبان سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ نئے سال کی آمد کی خوشی میں سجاوٹ کی گئی ہے۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی جہاں جھنڈیوں کے رنگ دھوپ میں مدھم پڑنے لگے تھے۔ جولائی میں نیا سال؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسلامی سال کی بات کر رہا ہوں، کل یکم محرم ہے نا، میزبان نے جواب دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ ایک ہی چاند، ایک ہی تاریخ اور ایک ہی مذہب۔ کسی اسلامی ملک میں محرم کی آمد کے ساتھ ماتم کا آغاز ہوتا ہے اور کسی اسلامی ملک میں یہ خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اپنے اپنے نقطہ نظر کی بات ہے۔ تیونس آنے سے پہلے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کبھی تیونس گئے ہیں؟ کوئی جاننے والا گیا ہے؟ کسی کو وہاں جانتے ہیں یا تیونس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کا جواب ہاں میں ہوگا۔ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ، جسے کولڈ وار کہتے ہیں، کا آغاز ہوا۔ یہ 2 ملکوں کے درمیان کوئی روایتی جنگ نہیں تھی بلکہ 2 نظریات کی جنگ تھی۔ امریکہ سرمایہ دارانہ نظام کو دنیا میں نافذ کرنا چاہتا تھا جبکہ سوویت یونین
اشتراکی نظام جسے انگلش میں کمیونزم بولتے ہیں کا حامی تھا۔ سرد جنگ کے دوران ان دونوں ملکوں کے درمیان کبھی بلا واسطہ یا ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ یہ دوسرے ملکوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلاتے رہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اختلاف ہونے کی وجہ سے دنیا کے تقریباً تمام ملک 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلی دنیا کے ملک جو امریکہ اور اس کے سرمایہ دارانہ نظام کے حامی تھے، دوسری دنیا کے ملک جو سوویت یونین اور اس کے کمیونزم نظام کے حامی تھے، اور تیسری دنیا کے ملک جو غیر جانبدار رہے۔ تاہم ان میں سے کچھ ملک ایسے ہی غیر جانبدار رہے جیسے ہمارے ہاں فوج سیاست سے غیر جانبدار ہے۔ پاکستان کو تیسری دنیا کا ملک سمجھنے والے لوگ یہ تصحیح کر لیں کہ پاکستان کبھی بھی تیسری دنیا کا ملک نہیں تھا، بلکہ یہ شروع سے ہی پہلی دنیا کا ملک تھا، امریکی بلاک کا حصہ تھا اور آج بھی ہے۔ امریکی مغربی گروپ میں ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں میڈیا بھی مغربی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تک چند مخصوص ممالک کی مخصوص خبریں ہی پہنچتی ہیں۔ ویسے یہ پہلی دنیا یا تیسری دنیا کی اصطلاح اب متروک ہو چکی ہے۔ عام طور پر پہلی دنیا کا مطلب ترقی یافتہ اور صنعتی ملک ہوتا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم شروع سے ہی اور ہمیشہ سے پہلی دنیا کے ملکوں کے ساتھ رہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کے چرنوں میں بیٹھے رہے۔ وہ ترقی یافتہ بن گئے اور ہم اس لفظ کے معنی تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ تیسری دنیا میں شمار ہونے لگے۔ بنگلہ دیش پاکستان کا 24 سال حصہ رہا ہے۔ 24 سال تک پاکستان کی سرحد سے صرف 40 کلومیٹر دور بھوٹان کا ملک ہے۔ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ بھوٹان کے دارالحکومت کا نام معلوم ہے؟ وہاں کون سی فصلیں اگتی ہیں، کون سی سبزیاں، کون سے پھل ہوتے ہیں، کون سی صنعتیں ہیں، لوگ کیسے نظر آتے ہیں؟ کچھ معلوم ہے؟ مجھے بھی نہیں معلوم۔ اسی طرح پاکستان سے صرف 19 کلومیٹر کے فاصلے پر تاجکستان کا ملک ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات بہت کم ہے۔ ہمارے پاس صرف انہی ممالک کی خبریں پہنچتی ہیں جو مغربی بلاک کا حصہ ہیں یا مغربی بلاک کے مفادات ان سے وابستہ ہیں۔ تیونس اس زمرے میں نہیں آتا، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھی بہت کم ہے۔ حالانکہ اسی تیونس کے پڑوسی ملک لیبیا کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم ہے۔ بحیرہ روم کے کنارے خوبصورت ساحل ہونے کے باوجود تیونس اور پاکستان کے درمیان سیاحت اتنی کم ہے کہ ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے اگلے دن مجھے اسلام آباد سے تیونس کے سفارت خانے سے امبیسڈر کا فون آیا اور اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے تیونس کیا کرنے جانا ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے اصل میں مراکش میں ابن بطوطہ کا مزار دیکھنے جانا ہے اور وہاں سے مصر واپس آتے ہوئے راستے میں تیونس پڑتا ہے، تو میں نے سوچا یہ بھی دیکھ لوں۔ آپ کو تیونس کے ویزا کے حصول کی داستان بھی سناتا ہوں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔